ماڈل ہے، ماڈل. اور وہ ماڈل کا احساس اگر آپ کو ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی کنجی میں دو چیزیں رکھتی ہیں، دو دروازوں پہ ایک ہی کنجی لگتی ہے. آپ نے اپنے پیشے کا حق ادا کیا، ایمانداری سے اپنے حق کو یہاں پہ نبھایا، اس کا پورا بدلہ آپ نے اس کو دیا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنجی جنت کا دروازہ کھلے. لیکن جس نے اس پیشے کے ساتھ بے وفائی کی، بچوں کی زندگی سے کھیلا، آنے والی نسل کو برباد کر دیا، وہی کنجی دوزخ کا دروازہ بھی کھول گیا. یہ دو چیزیں ہیں. اس سے زیادہ میں سمجھدار کو اشارہ کر کے کیا بولوں گا؟ بہت باتیں ہو سکتی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی. ایک سازشی باتیں اور سارے بل لائے جا رہے ہیں. موقع نہیں ہے، انہوں نے ٹچ کر دیا، لیکن میں یہ بولنے والا تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اساتذہ ایک جگہ آئے، ہم دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آئیں اور سمجھیں کہ یہ وقت پر کیا آیا ہے. اس مقصد کے لیے آپ آئیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے، تو میں وہ بھرمار نہیں کرنا چاہتا. ایک دن طے کیجیے سنگٹن کی طرف سے، اور بھی دوسرا سکتا ہے ان سے بھی بات کیجیے، کیونکہ کامن مفاد کے لیے ہم آپس کے اختلاف رکھنے والے بھی جب کہیں ہم کو بلاتے ہیں، ہم وہ اختلافات ایک طرف رکھ کے ساتھ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے کام کے لیے اور سنگٹن کو لے کر ایک وقت مہیا کریں اور اس کو کام انجام دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری معلومات کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. اور آپ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارا پڑھا لکھا انٹیلیجنسیا بھی آئے کہ نیا قانون کیا بنا ہے اور کیسے نقصان دہ ہے، اس سے اتنی طرح واقف نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے. بہت کم لوگ اس کی واقفیت رکھتے ہیں. بہت بڑی سازش ہے. ایجوکیشن میں جہاں تک تعلق ہے، آر ایس ایس ہمیشہ ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر یہ ملک کے اندر نہ وہ پالیٹکس میں آتے ہیں، نہ تو وہ کوئی اور چیزوں میں لگتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ایجوکیشن رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ علم کی جو حیثیت ہمارے پاس ہے دنیا میں، اس کے بعد آر ایس ایس کے پاس بھی ہے. علم اللہ کی صفت ہے. حضور نے معلم ہونے پر رشک محسوس کیا، اس سے بڑھ کے معلم کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجیے آر ایس ایس نے ایجوکیشن کیوں ہاتھ میں رکھا، کیونکہ 100 جاہلوں سے بہتر ایک عالم بنا. اس لیے ہم کو وہ اس کی فوج نہیں چاہیے کہ بادشاہ کے فوج کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، لیکن تھوڑا سا بابر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں آیا تو چند ہزار نے لاکھوں کو ہرا دی. تو ہم کو ایسی فوج نہیں چاہیے. ایک ایک بندہ ایسا چاہیے جو اس قوم کی پختگی کی طرف توجہ دے. سنگٹن بنا کے اس ملک کے اندر اپنے مسائل منوانا، یہ ہم کو کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا، جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ اکیلے جائیں گے آپ کا اثر نہیں ہوگا، آپ سنگٹن کی طرف سے جائیں گے آپ کی بات میں اثر آئے گا. سنگٹت ہونا ضروری ہے. میں بھی اسٹیٹ لیول کی بہت ساری سنگٹنوں سے وابستہ ہوں، ایجوکیشن کی سنگٹنوں سے وابستہ ہوں، اور برسوں سے اللہ کرم سے اسی فیلڈ کے اندر لڑ رہے ہیں. بہت سارے لوگ بولتی ہوئے نئے نئے آئٹم کہاں سے لاتے ہیں؟ تو جو انسان جس چیز میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ اپنے پرابلم کے لیے سنگٹن بنا کر لڑیے، لیکن سنگٹن کے لوگوں کو یہ بھی بتائیے، اساتذہ کو یہ بھی بتائیے کہ صرف بی اے اور میڈیکل اور اپنے فرق اور یہ مسائل تو ہے، اس کے لیے لڑنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاقی ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو صرف الف ب نہ سکھایا جائے. آج ایجوکیشن پالیسی جس طریقے سے ہر وقت موڑ لے رہی ہے، کیا ہمارے بچے اس سمت میں صحیح قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا موجودہ نظام تعلیم میں ہمارے بچے آنے والے کل کے اندر مستقبل میں یہ مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے وہی پرسنل سسٹم اپنایا، آج ڈیوائسز کا زمانہ آ گیا، ہم کو اس کی مدد دینا پڑے گا. آج لوگوں کے اندر جو چینجز آئے ہیں، ہم کو تو سمجھنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ لاکھوں روپئے دے کر لوگ اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں داخل کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو تعلیم ملتی ہے. وہ تو ادھر بھی پڑھ سکتا ہے فری میں. وجہ کیا ہے؟ فکر ہے ان کی، اور یہ بوجھ آپ پر آیا ہے. آپ کی اہمیت کیا ہے کیا بتاؤں، بہت باتیں ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ ایک معلم کا مقام اس سے بہتر نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن امیر المومنین آپ جانتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید دربار میں بیٹھے ہیں،
اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج اس وقت اس زمین پر سب سے معزز انسان کون سا ہے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ہارون رشید روتے ہیں اور پھر پوچھتے درباری امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، آج مجھ سے زیادہ معزز انسان اس زمین پہ اس وقت اس علاقے میں موجود ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ بولے آج امن اور مامون میرے دو بچے جن کو پڑھانے کے لیے ہمارے یہاں پہ معلم آتے ہیں، دونوں میرے بچے اس پر لڑ رہے تھے کہ میرے استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ہمارے استاد نے کہا کہ بیٹے ایک چپل تم لے لو، ایک جوتی تم لے لو، اور دونوں سے اپنی جوتیاں پہنی۔ جس خلیفہ کے اندر، جس خلیفہ کے پیدا کیے بچے جس انسان کی جوتیاں اٹھانے پہ لڑتے ہو، اس سے بڑا انسان آج یہاں پہ موجود نہیں۔ یہ ایک درجہ ادا تھا آپ کا، اس سے بہت نہیں سمجھتا کہ کوئی بولنے کی بات ہے۔ کیا نصیحتیں کروں میں آپ کو؟ بھلے لائق ہوں کہ ہم نصیحتیں کریں، سب سمجھتے ہیں، صرف آپ کے اندر وہ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی اسکولوں کے بچے مشن UPSC کی بات یہاں پہ چل رہی ہے، اچھا پروجیکٹ الحمدللہ لانے جا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ آج 7 سال ہو گئے، 7ویں 9ویں 11ویں سے ہم بچوں کو 7 اسٹینڈرڈ سے، آپ میں سے بہت سارے اسکولوں کے بچے آج مشن UPSC سے جڑے ہیں۔ اس وقت ابھی پورے مہاراشٹر میں 37 برانچز چل رہی ہیں، اور الحمدللہ 7 سال مکمل ہونے کے بعد اس سال جو ایگزام ہوا تو 1800 بچوں نے اس کے اندر ایگزام کیا۔ آپ دیکھیں گے اتنی ذہانت ہے ہمارے بچوں کی، اتنی ذہانت